کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بڑی پیاری ہستی کہ جنہوں نے عشق رسول کی شمع کو فروزہ کیا ہے۔ آج 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی جب ہم اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ہی ذہن میں سوال آتا ہے، یا یوں کہیں کہ ان کے بارے میں ایک ٹائٹل تو فوراً ذہن میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عاشق رسول ہیں، اور کمال کے عاشق رسول ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہیں؟ جی ہاں، وہ میرے آپ کے امام، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا۔ جب ہر وقت ہر طرف سے، یعنی چاروں سمتوں سے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ہرزہ سرائی کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی تھی، اس وقت یہ ڈھال بن کر عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سامنے کھڑے ہیں۔ اپنی تحریر، اپنے فتاویٰ، اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں کو عشق رسول کے جہاں پر جام پلائے ہیں، وہیں پر ایک پیغام ضرور دیا ہے میرے امام اہل سنت نے، کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے بے پناہ پیار کرنا ہے اور کمال کا پیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عشق کے اس معراج کو پہنچتے ہیں کہ دنیا نے انہیں پھر عاشق رسول کہا۔ آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہی رہے گا، اور اعلیٰ حضرت کا عشق رسول خصوصیت کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے عاشق رسول تھے، اور کس انداز میں ان کا عشق رسول ظاہر ہوتا تھا۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں یہ ٹائٹل دیا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ دنیا، آج زمانہ کہتا ہے انہیں کہ یہ عاشق رسول ہیں، اور بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ وہ کون سے کارنامے تھے، وہ کون سا ایسا کام تھا، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ جہاں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، وہیں پر انشاءاللہ عشق رسول کی باتیں بھی ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھے گا انشاءاللہ۔ قاری کاشان صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ ہمارے قاری کاشان صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ اور انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ عدنان چشتی صاحب بھی ہوں گے۔ عدنان چشتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں، عبد الواجد بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، خرم مدنی بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیاری پیاری شخصیات، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے عشق سے بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ اس طرف تشریف لائے آئیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ اور آج جو نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے وہ ہیں شاہ زیب بھائی۔ مرحبا کہتے ہیں شاہ زیب بھائی، کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں طعنہ کے لیے. اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت اور عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے. ان میں کئی بری عادتیں ہیں، کئی بری خصلتیں ہیں. اس آیت کریمہ میں ان کی 3 قابل مذمت برائیوں کو بیان کیا گیا. نمبر 1 یہ کہ تورات شریف میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں ہم نے قبول نہیں کیا. تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے 2 معنی بنتے ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے. اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں لیکن دل میں وہی خبیث وہی برا معنی مراد لیتے ہیں. جیسے کہتے کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے، نہ اس سے ظاہری معنی تو یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگوار بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے میں نہ آئے. اور دوسرا معنی جو مراد لیتے ہیں وہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا نصیب نہ ہوا معاذ اللہ. اور اسی کی دوسری مثال راعنا ہے. یہ کلمہ جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائی ہے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے جو شان مبارک کے لائق نہ ہوتا، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا تھا. پھر اس کے ساتھ جو یہودی اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
برا بلا کہتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس چیز کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر طعن کرنا در حقیقت دین اسلام پر طعن کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کے طریقے کو اختیار کر لیتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہٰذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، قاری صاحب سبق پڑھائیں گے ہمیں، اور پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال، حج کس پر فرض ہے؟ سوال، حج کس پر فرض ہے؟ جواب، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ جواب، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بہرحال ہم شاہ زیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ کلام سنتے ہیں، اور میں چاہوں گا آج عدنان چشتی صاحب کسی کلام کا فرمائیں۔ اور ویسے آپ کے ذہن میں کون سا تھا شاہ زیب بھائی؟ اعلیٰ حضرت کے کلام ہی تھے۔ جی ایک تو سبحان اللہ، مشہور و معروف کلام ہے جو بچے بچے کی زبان پر ہے، سبحان اللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، ایک ہے زمین و زماں تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ۔ عدنان بھائی؟ کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں، ماشاءاللہ حضور کی تعریف ہے جو بھی فرمائے۔ جی شاہ زیب بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے
صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ہر جہان کے آپ حاکم ہیں، ہر جہان کے آپ حاکم ہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. داغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، داغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. وہ کنز نگاہ یہ نور پیشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم وقا، وہ کنز نگاہ یہ نور پیشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم وقا. یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ سارا سامان تمہارے لیے. یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا، یہ سارا سامان تمہارے لیے. تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. رسالت امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے. تو گھٹائے کسی کے نہ
گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں بس تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، یہ فیض کیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، چاہنے لیے تمہارے لیے، چاہنے لیے تمہارے لیے، یہ اکرامیہ تمہارے لیے ہے، جانے لیے تمہارے لیے، یہ اکرامیہ تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ مسیح و صبی خلیل و رضی رسول و نبی، کلیم و نجی مسیح و صبی خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ نارش پری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، نہ روح میں نارش پری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمز کھولی، خبر ہی نہیں جو رمز کھولی، ازل کی نگاہ تمہارے لیے ہے، خبر ہی نہیں جو رمز کھولی، ازل کی نگاہ تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ خلیل و نجی مسیح و صبی، صبی سے کہیں بھی بنی، اللہ اکبر۔ خلیل و نجی مسیح و صبی، صبی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری یہ خلق پھری، یہ بے خبری یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، بے خبری یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، بے خبری یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، جینا میں چمن
چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن چنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے میہن پہ ایسے مینر سزائے میہن پہ ایسے مینر یہ امن و امان تمہارے لیے ہے سزائے میہن پہ ایسے مینر یہ امن و امان تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا بقور صدا سمائے بنا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا بقور صدا سمائے بنا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما میں سجدہ کیا صفوف سما میں سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے ہے صفوف سما میں سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابوت تمہارے لیے عمران بھائی اس شعر کی تشریح تو فرمائیں نا اعلیٰ حضرت، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. مشہور جو ہے واقعہ ہے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معجزے کی جانب اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتنی عظمتیں اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا، پھر دوبارہ اشارے سے مل بھی گیا. اور اسی طرح خور کہتے ہیں سورج کو، کہتے ہیں اور اشارے سے آپ نے چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. جو سورج جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز رہ گئی تھی عصر کی، اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آیا. وہ گئے ہوئے دن کو، جو دن جا چکا تھا، مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا سورج غروب ہونے پر، ارشاد فرمایا گئے ہوئے دن کو عصر کیا. وہ واپس جو ہے وقت عصر لوٹ آیا، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے وقت میں نماز کو ادا کیا. کہتے ہیں یہ تاب و تواں، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ سب کا سب آپ کے لیے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تابوت تمہارے لیے اشارہ مارے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد، اشارہ مارے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد، اٹھے انگلی تو مادو بل کہ دو دو چار ہو جائے. تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. گائے ہوئے دن کو
عصر کیا یہ تابو تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، حضور کی عظمت کو، حضور کی رفعت کو میرے امام اہل سنت کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہیں، جہاں اس شعر میں دو واقعات کی طرف اشارہ فرمایا، وہیں پر آپ کو نہیں لگتا کہ میرے امام نے حضور کی طاقت کو بھی بیان فرمایا؟ اللہ نے کیا طاقت عطا فرمائی ہے، یعنی کیا اختیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا شان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے غلاموں کی حالت کیا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم کیا ہے؟ انگلی کا اشارہ انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند جھکنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیفیت کہاں ہے؟ جب میرے حضور مہد میں ہے، پنگھوڑے میں ہے، پنگھوڑے میں میرے حضور کی طاقت کا عالم یہ ہے، جہاں حضور کا اشارہ ہوتا ہے چاند وہاں دوڑتا ہوا جاتا ہے، جس طرف حضور انگلی سے اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر جاتا ہے۔ یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر طاقت کا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو چاند کو بھی شک کیا نا، یہ ایک اشارے سے چاند کو شک کرنے والے آقا، ایک اشارے سے سورج کو پلٹانے والے آقا، آپ کو کیا لگتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے تو حضور کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی، حضور کی جسم میں کتنی طاقت ہوگی، اور پھر حضور کا اختیار کس قدر زیادہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو کیوں کر نہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو کیوں نہ پڑھیں؟ چھپے ہوئے کو پھیر دیا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ پائی تیری دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کو پیر دیا گائے گوے دل کو عصر کیا، گائے گوے دل کو عصر کیا، یہ تابو تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا۔ طاقت اس کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت اس چیز کا نام ہے کہ ہتھیار ہوں، زور بازو کو کہا جاتا ہے، اس کے یہ پہلوان ہونا، افراد بہت زیادہ ہوں، اچھا لشکر بہت زیادہ ہو، آلات حرب بہت زیادہ ہوں، اسی چیز کا نام طاقت ہے۔ یہ تو دنیا کی طاقتیں ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کھڑے زمین پر ہیں، چاند سورج سے باتیں فرما رہے ہیں، چاند اور سورج کو پلٹانے والے میرے آقا ہیں، ایسی ہے کسی کے پاس طاقت نہیں؟ تو یہ چیز بتا رہی ہے جیسے میرے حضور ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تو پھر حضور کی طاقت پر کیوں نہ پڑھیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ تابو تمہارے لیے، یہ تابو تمہارے لیے، کنجی تم دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، یہ تابو تمہارے لیے، یہ تابو تمہارے لیے، سابا وہ چلے کے باغ پالے
سنا میں کھولے لیوا کے تالے، سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تالے سنا میں کھولے گدا کی زبان تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا شان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں کی۔ اور پھر اللہ پاک نے جو کچھ بھی جسے عطا فرمایا، جو کچھ بھی جس کو ملا ہے، وہ صدقہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ جی ہاں، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ حضور نہ ہوتے تو پھر زمین بھی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے آسمان بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے یہ چرند پرند حیوانات، یہ درخت پہاڑ نہریں آبشاریں، یہ تارے سیارے، دن رات لو قلم، کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرے حضور نہ ہوتے۔ حضور ہیں تو یہ سب کچھ ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فرمایا کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو پتہ چلا حضور ہی کی وجہ سے یہ ساری خلقت سجائی گئی، یہ ساری کائنات سجائی گئی، یہ سب کچھ بنایا گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو پھر کیوں نہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا جائے، اور بے پناہ عشق کیا جائے، جس کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ آج جوانوں کی جوانیاں بھی حضور کا صدقہ ہیں، آج جن کے پاس مال و متاع ہے یہ حضور کا صدقہ ہے، آج آپ صاحب اولاد ہیں یہ صدقہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مل رہا ہے۔ آج جو نعمت آپ کے پاس ہے، جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بات کیوں نہ کی جائے کہ جنہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لوگوں کے دلوں میں جاری فرمایا، ایسا جاری فرمایا، اور لوگوں کو یعنی کہ عشق مصطفیٰ میں گم کیا، مست کیا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس لیے بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے جہاں ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہماری افکار، ہماری عبادات، ہمارے معاملات کو درست سمت عطا فرمائی ہے، وہیں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لا زوال دولت ہے، اس کی پہچان بھی ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کی ہے۔ عبد الواجد بھائی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی شخصیت میں نا بہت سے وصف ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک وصف اس میں نا بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت میں یہ وصف، عشق رسول کا جو وصف ہے، یہ بڑے واضح انداز میں، یعنی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس چیز کو ماننے پر مجبور ہیں، یہ سچا عاشق رسول ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عشق رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سیدی شاہ صاحب، ایسا ہی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ کا استعارہ ہیں۔ واہ واہ۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو عشق رسول کا ضرور ذکر ہوتا ہے، اور اپنے تو اپنے غیر بھی یہ بات مانتے ہیں کہ جیسا عشق مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کو نصیب ہوا ہے ایسا ہمیں بھی نصیب نہیں ہوا۔ بات یہ ہے شاہ صاحب جی کہ ہر آدمی کا ایک فلسفی آف لائف ہوتی ہے، یا جس کو کہتے ہیں میننگ آف لائف ہوتا ہے۔ یعنی فلسفی آف لائف یا ورلڈ ویو، یہ لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس دنیا کو کیسے دیکھتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا مقصد کیا ہے، وہ جو اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کے پیچھے جو میننگ ہے اس کے نزدیک وہ کیا ہیں۔ جی اب مختلف لوگوں کی مختلف فلسفی آف لائف ہوتی ہے۔ جی فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی ان کے بچوں کے ارد گرد گھومتی ہے، صحیح۔ وہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں،
جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہماری اولاد سب کچھ ہے. صحیح. ان کی فلسفی آف لائف یا ان کا میننگ آف لائف جو ہے ان کے بچے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو میننگ ہوتے ہیں وہ ان کا کاروبار ہوتا ہے, بزنس ہے. کسی نے نیا سٹارٹ اپ شروع کیا, نیا بزنس شروع کیا, اب اس کے نزدیک بس اس بزنس کو آگے بڑھانا ہے اور اسی کو اپنی لیگیسی بنا کر چھوڑنا ہے. جب دنیا سے جاؤں تو میری بزنس امپائر کھڑی ہو. تو اس کا جو میننگ آف لائف ہے وہ یہ ہے. جی. کچھ لوگوں کا میننگ آف لائف ہوتا ہے ایڈونچر. وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں اور لائف کو پوری طرح سے انجوائے کریں. وہ آپ کو ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, بعض اوقات وہیں ہلاک ہو جاتے ہیں. وہ اپنی جان خطروں میں ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جیسی جس کی فلسفی آف لائف ہوتی ہے نا, وہ ویسے زندگی گزارتا ہے. اب سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اگر لائف فلسفی کو دیکھیں, ان کی زندگی کا فلسفہ کیا ہے, تو انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. زندگی میری میرے محبوب, میرے پیارے نبی, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میں انہیں جانتا ہوں, انہیں ہی مانتا ہوں, انہیں ہی دیکھتا ہوں, انہی کی اطاعت کرتا ہوں, انہی کی عزت کا تحفظ کرتا ہوں. میری ساری زندگی ان کے ارد گرد گھومتی ہے. کہیں اگر میں قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں تو یہ وہ قرآن ہے جو میرے نبی پہ نازل ہوا ہے. اگر حدیث کی بات کرتا ہوں تو یہ وہ حدیث ہے جو میرے محبوب کی زبان سے نکلی ہے. اگر فقہ کی خدمت ہے تو یہ فقہ میرے محبوب کی دی ہوئی فقہ ہے. شریعت کی خدمت ہے, طریقت کی خدمت ہے, حقیقت کی خدمت ہے. جو چیزیں ہیں یہ سب بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہیں اور میں ان کی خدمت میں مصروف ہوں. تو انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ مطلب غلام مصطفیٰ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آقا ہیں اور تو ان کا غلام ہے. اور دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ غلام کے ذمے صرف خدمت ہوتی ہے. جی. اس نے اپنے آقا کی خدمت کرنی ہوتی ہے, اس کی حمایت کرنی ہوتی ہے, اس کی بات کرنی ہوتی ہے. جہاں جہاں اس کا کام ہو وہاں پہنچ کر اس کا کام کرنا ہوتا ہے. جی. اس کے بعد اس غلام کی ساری ذمہ داری اس آقا پر ہوتی ہے. جی. تو خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. یہ رضا کا کام ہے کہ وہ عبد مصطفیٰ ہے. جی. اور آقا کا کیا کام ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. تو اس آقا کا غلام ہے کہ جو اس کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اس کو دنیا و آخرت میں امن نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تیری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی تیرے لیے امان ہی امان ہے. تو اعلیٰ حضرت کی جو فلسفی آف لائف ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور کا عشق اور اپنی زندگی کے سارے معاملات کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق کرنا ہے. جو کام بھی کرنا ہے حضور کی تعلیمات کے مطابق. کسی کو دینا ہے تو حضور کی تعلیمات کے مطابق دینا ہے. کسی سے کچھ روک لینا ہے تو حضور کی تعلیمات کے مطابق روک لینا ہے. کسی سے محبت حضور کی خاطر, کسی سے ناراضگی حضور کی خاطر, کسی کو چاہنا حضور کی خاطر اور کسی سے نفرت کرنا حضور کی خاطر. تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہیں وہ سرتپا, سراپا عشق مصطفیٰ ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سیدی اعلیٰ حضرت کی حیات کو, زندگی کو پڑھے اور اسے عشق مصطفیٰ کی خوشبو نہ آئے. اور پھر پوری دنیا میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہیں وہ حق کی علامت ہیں. آپ آؤٹ آف سب کانٹیننٹ چلے جائیں, بر صغیر سے نکل کے آپ عرب دنیا میں چلے جائیں تو وہاں کے عرب علماء یہ پوچھتے ہیں کسی کے بارے میں, جب انہیں پتہ نہ ہونا کہ یہ کیسا شخص ہے عقیدے کے لحاظ سے, تو پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ ہند میں ایک بہت بڑے عالم ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اگر اس شخص کے چہرے پہ سیدی اعلیٰ حضرت کا نام سن کے مسکراہٹ آ جائے, بشاشت آ جائے, چہرے پہ خوشی کا اظہار, خوشی کے تاثرات ابھر جائیں, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی عاشق مصطفیٰ ہے, کیونکہ یہ اس سے محبت کرتا ہے جو بر صغیر کا سب سے بڑا عاشق مصطفیٰ ہے.
تو سیدی اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کا استعارہ ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر زندہ رہنے اور انہی کی تعلیمات پر اس دنیا سے گزر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کیا پیاری بات ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ پاک نے بنایا، کتنا کتنا پیارا بنایا اللہ پاک نے، اور کیا خدمت لی ہے اللہ پاک نے۔ لوگ تو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، کوئی کیا کام کر جاتا ہے، کوئی کیا کام، دنیا ان کے کاموں کو کہیں نہ کہیں یاد رکھتی ہے، اچھے برے کام دونوں ہی طرح سے لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو جس پہلو میں بھی دیکھا جائے ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر حدیث میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو یاد رکھا جاتا ہے، اگر فقہ میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کو یاد رکھا جاتا ہے، اگر فلسفہ میں دیکھا جائے، قانون میں دیکھا جائے، سائنس میں دیکھا جائے، یعنی کسی بھی علوم میں دیکھا جائے تو آپ کو یاد رکھا جاتا ہے اور رکھا جاتا رہے گا۔ اور پھر اس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو عشق رسول ہے، یہ تو کمال ہے۔ عشق رسول، جب عشق رسول کی بات ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ عبد الواجد بھائی ہماری کوئی محفل بھی، جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، ان کی کوئی محفل بھی جب عشق رسول پر مبنی ہو اس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ ہو، یعنی کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے ذکر اعلیٰ حضرت کا کریں گے، تو چونکہ وہ جو تڑپ ملتی ہے، جو جوش ملتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی وہ تڑپ کو ذکر کر کے ہی جوش ملتا ہے۔ اردو تو اردو، اعلیٰ حضرت کا عشق مصطفیٰ عرب دنیا میں، انگریزی بولنے والوں کی دنیا میں، ترکی بولنے والوں کی دنیا میں بھی ضرب المثل ہے۔ ترکی میں بہت سی محافل ایسی ہوتی ہیں جن کا اختتام ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ ترک عاشق رسول بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں بس کچھ الفاظ نظر آتے ہیں مصطفیٰ، رحمت، سلام، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے عاشق رسول کا کلام ہے، اور اس کلام سے ہمیں محبت کی خوشبو آتی ہے، عشق کی روحانیت محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی عاشق نے کلام لکھا ہے، اور جب اس کو سنتے ہیں سمجھ آئے نہ آئے لیکن دل عشق مصطفیٰ میں جھومتا ہے۔ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کوئی ایسی محفل نہیں ہے بر صغیر پاک و ہند میں تو بالخصوص کہ جب حضور کا ذکر آئے اور وہاں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت نہ پڑھی جائے۔ کیا بات ہے۔ پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلیٰ حضرت کا، سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی منقبت بھی سنتے رہیں گے، اشعار بھی سنتے رہیں گے۔ اچھا خرم بھائی، ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی عمل کرتا ہے نا تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو جذبات سے کھیل رہا ہے، اس نے صرف جذبات میں آ کر کچھ بات کہہ دیا ہے، جذبات میں آ کر بول دیا ہے، اس کی اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں تو اس طرح کا معاملہ کم نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا۔ تو میں چاہوں گا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو عشق رسول کو عملی زندگی میں اپنایا ہے، جو ایک تو ہے کہ بیان فرمایا، ایک ہے خود کر کے بتایا ہے، یہ کیا انداز تھا سیدی اعلیٰ حضرت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں وہ عاشقوں کے امام ہیں، بے شک، اور
امامت کا مطلب کیا ہے کہ عاشق آپ سے سیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیسے کیا جاتا ہے جی اور عشق والوں کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم عشق کی بات کریں تو یہ خالی جذبات تک محدود نہیں ہے یہ بات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق آپ کی تحریروں سے بھی جھلکتا تھا، آپ کے عمل سے بھی جھلکتا تھا، آپ کی چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو، عشق رسول آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ واہ واہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یعنی کہ پوری سیرت و کردار کو اٹھایا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مرکز گویا کہ عشق رسول تھا، اور اس مرکز کے گرد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت جو ہے پوری دنیا کے اندر ضیا پاشیاں کر رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فراق میں غمگین رہتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے سرد آہیں بھرا کرتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کبھی بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں ذرا بھی کمی کی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کبھی بھی آپ کو گوارا نہیں تھی پھر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی یا توہین آمیز کوئی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دور میں تھے اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے وہ ایسا دور تھا کہ جہاں جو امت کا رشتہ جو ہے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو گویا کہ ٹوٹ رہا تھا، تو نبی کریم کمزور ہو رہا تھا جی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے وقت کے اندر جو ہے جب یعنی کہ چونکہ ایسی باتیں آپ کے سامنے آ جاتی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف ہوتی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان باتوں کا سختی سے رد کرتے تھے اور اس کے اندر قلم جو ہے تیز رکھتے تھے، یعنی زبان کو تیز اس لیے رکھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں بڑا اس پر فخر فرمایا کرتے تھے، میں جو اس طرح کی باتوں کا تیزی سے رد اس لیے کرتا ہوں کہ ایسی باتیں جو کرنے والے ہیں نا جب وہ میری تحریر کو دیکھیں گے تو پھر وہ سب چھوڑ چھاڑ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگ جائیں گے، میرے خلاف تیز زبان استعمال کریں گے، تو اس وقت میں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین سے وہ اپنے آپ کو دور رکھ لیں گے۔ تو یوں میری جو سیرت و کردار ہے، میری جو اپنی ذات ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ تو اس پر آپ جو ہے نا یہ اس پر خوشی کا فرحت کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے اس خدمت کی نا توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے پوری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر اس طرح سے پہرا دیا کہ آپ نے کہہ دیا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کر دینے کا جذبہ جو تھا نا وہ آپ نے اپنے عمل سے دکھایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ذکر کی بات کی جائے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھے نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوراک انتہائی قلیل تھی، بہت تھوڑی خوراک تھی، اور خوراک تھوڑی تھی اور آپ کوئی بہت زیادہ کوئی طاقتور اس طرح سے نہیں تھے، جیسے جب خوراک کم ہوتی ہے تو انسان اسی حساب سے جو اپنی جو اس کی جسم کی طاقت ویسی ہوتی تھی۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ذکر ہوتا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک ذکر چلتا رہتا، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہوتی رہتی، اعلیٰ حضرت دو زانوں بیٹھے رہتے، دو زانوں بیٹھے رہتے جتنی دیر ہو، اور پھر جیسے ہی ذکر ولادت کے آخر میں اختتام پر جب صلاۃ السلام پڑھا جاتا تو اعلیٰ حضرت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی اتنی دیر انسان دو زانوں بیٹھ جائے تو اس کے لیے پاؤں میں تکلیف ہو جاتی، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ادب میں ذرا سی بھی جو ہے نا کمی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں رکھتے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسرے حج کے موقع پر حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو وہاں پر کیا ہوا کہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شدید بیمار ہو گئے، بخار نے طوالت پکڑی، تو اعلیٰ حضرت نے چونکہ اب مناسک حج تو ادا ہو چکے تھے، قصد تھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا، اب معاملہ یہ تھا کہ بیماری طول پکڑ رہی ہے، علماء کرام روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے، آپ کی بیماری ہے، آپ بیمار ہیں اور ایسی حالت میں اتنا لمبا سفر کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نا اس کا بالکل بھی خیال نہیں کیا، کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہے وہ حضور علیہ السلام کے روزے کی حاضری کی ہے، کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے جو فرمان وہاں پر بیان کیا کہ جس نے حج کیا اور میرے روزے کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے جفا کی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی یعنی کہ زیارت کے لیے حاضر ہوا جائے، ہر حج پر حاضر ہوا جائے، آپ پچھلی بار حج پر آ چکے ہیں اور زیارت کر چکے ہیں تو ہر بار آپ حاضر ہوں، یہ کہاں ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے، یعنی کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ حضور علیہ السلام کے حج کیا جائے اور بس ایک ہی بار حاضری جو ہے نا وہ کافی ہو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حج کیا جائے، جب حج کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حاضری بھی ضرور کی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دیکھا کہ بیماری طول پکڑ جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اعلیٰ حضرت نے اپنی بیماری کا کچھ خیال نہیں کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے یہ خود اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں بس دعا یہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر پہنچ جاؤں، اگرچہ وہاں پہنچنے کے بعد میرا دم نکل جائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدینہ منورہ سے اتنا عشق اور اتنا پیار اور اس قدر آپ کا لگاؤ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں حضور ہوں، جس جگہ حضور ہوں، وہ جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی پیاری تھی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں، جب آپ کے قدمین شریف، تو ادھر لگاؤ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں اپنے جلوہ فرما رہے ہیں تو لگاؤ عاشقوں کا اسی طرف ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدینے سے جو لگاؤ تھا وہ ایسا تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ ایک عالم دین صاحب کو خط لکھا آپ نے، مولوی عرفان صاحب کو، انہیں خط لکھ کر بھیجا کہ لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور دل تو میرا یہ ہے، خواہش تو یہ ہے کہ میں، ہند تو دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مکہ مکرمہ میں جا کر مجھے موت آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضر ہو جاؤں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ پاک کے اندر مجھے موت آ جائے اور بقیہ مبارک جو ہے وہ میرا مدفن بن جائے، بس میری یہ خواہش ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدفن کو بھی یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہمارا مدفن بن جائے۔ عشق ہے نا کمال کا، کمال ہے عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چونکہ حضور کی ذات ہی اتنی با کمال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کیسے کیا جائے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کیا پیاری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہاں سے لگاؤ، اس لیے عدنان بھائی ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، اعلیٰ حضرت کی مدینہ پاک سے محبت کمال کی ہے، مکہ پاک سے محبت کمال کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کے قدم وہاں مکے میں لگے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مدینہ سے محبت، مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے، وہاں پر آرام فرمائے۔ اچھا، اس چیز سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ فلاں کام، اس سے محبت کیوں ہے؟ تو محبت تو تقاضا یہ بھی کرتی ہے نا کہ جس سے محبت کی جائے پھر اس سے جو چیز نسبت رکھتی ہے اس سے بھی محبت کی جائے۔ میں چاہوں گا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا بھی پھر پاس رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، اور یہ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے جی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی آپ کے محبوب سے نسبت رکھنے والی کوئی شے آپ کو مل جائے تو وہ آپ کی نگاہ میں قدر والی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہے۔ اور مدینہ طیبہ ہو، مکہ پاک ہو، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان اس کا ادب احترام اسی لیے کیا کرتے تھے کہ نسبت رسول کا پاس اور لحاظ تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر سے جدا ہونے والے مبارک پر نور بالوں کا ادب احترام تعظیم و توقیر اس لیے ہے کہ وہ جزو بدن رہ چکے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جسم پاک کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا شہر ہے، حضور پاک علیہ السلام کا کلام ہے، احادیث جس کو دہن مصطفیٰ سے جو ادا ہونے والے الفاظ ہیں جن کو احادیث رسول کہتے ہیں، ان کا ادب احترام بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب جزو رسول یعنی سادات کرام، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، چونکہ اسے بھی نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سید ظفر الدین بہاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے سادات جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کا جز ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی تعظیم توقیر کہ یہ حقدار ہیں جزو رسول ہونے کی وجہ سے،
اور پھر فرماتے ہیں اس پر پورا عمل کرنے والا میں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کو پایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل پاک ہے اس کا ادب احترام کرنے والا. اور وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب کوئی سید صاحب آتے تھے نا تو ان کی اپنی جو ذاتی قابلیت ہے اس پر غور نہیں فرماتے تھے. نگاہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہوتی تھی ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت پر. جزو رسول ہونے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی ان کا ادب احترام تعظیم توقیر فرمایا کرتے تھے, اور فرماتے تھے جس کے پیش نظر یہ نسبت ہو وہ جتنا ادب و احترام کرے اتنا کم ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھیے کس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا پاس اور لحاظ فرمایا کرتے تھے. دو بزرگ تھے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے پاس, بزرگ اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے ساتھ رہنے والے تو تعظیم توقیر کے اعتبار سے وہ قابل تعظیم ہے, احترام والے ہیں. ایک کا نام تھا مولانا نور محمد صاحب اور دوسرے تھے سید قناعت علی صاحب. تو دونوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے پاس رہا کرتے تھے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سے سیکھا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ یہ مولانا نور محمد صاحب جو ہے نا یہ انہیں بلا رہے ہیں, کنہیں؟ سید قناعت علی صاحب کو. کہتے ہیں قناعت علی, قناعت علی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے سنا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا نور محمد صاحب کو بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک ہے, شہزادے ہیں, سید زادے ہیں. سیدوں کا نام ایسے قناعت علی, قناعت علی, وہ سید آل رسول ہیں, سید قناعت علی ہیں. ارشاد فرمایا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک حضور کے خاندان کے شہزادے ہیں, ان کا نام ایسے پکارا جاتا ہے. سرزنش فرمائی اور ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے, میں حالانکہ استاد ہوں, کبھی مجھے ایسے پکارتے سنا؟ باوجود استاد, آپ کے تو وہ استاد نہیں ہے, استاد بھائی ہیں, ہم عصر ہیں, میں استاد ہونے کے باوجود کبھی اس طرح نہیں پکارتے دیکھا آپ نے مجھے. تو آپ نے یہ جرت کیسے کی؟ اچھا, سرزنش فرمائی, اپنا بھی بتایا اور ارشاد فرمایا آئندہ ایسا مت کیجیے گا. یہ ہے نسبت رسول اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی, یہ ہے سچی محبت اور سچا عشق جو واقعی بندے کے انداز سے عیاں ہو رہا ہوتا ہے, بتا رہا ہوتا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے, واقعی بندہ عشق رسول کے خمیر میں گندھا ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک, آپ دیکھیں نسبت کا کیسا پاس اور لحاظ. یہاں پر میں چاہوں گا یہیں سے آپ آگے کنٹینیو کیجئے گا. جنہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت کا راستہ بتایا نا, اعلیٰ حضرت کے قدموں تک پہنچایا ہے, اعلیٰ حضرت کے دربار تک پہنچایا ہے, اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی جنہوں نے پہچان کی کروائی ہے, آج کے دور کے ولی کامل قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت, امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہر قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ, پیر و مرشد, پیر صاحب ہیں, مرشد ہیں. اعلیٰ حضرت کا فیضان عدنان بھی کیسے آپ کو نصیب ہوا ہے؟ ابھی جو بات کر رہے تھے نا, اعلیٰ حضرت سادات کو دوہرا دیتے ہیں, پھر وہ جس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں, زمانہ نے دیکھا ہوا ہے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کس انداز سے سادات سے محبت بھی فرماتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کس انداز سے کرتے ہیں, اور جب کہیں بلانا ہو تو بھی کس انداز سے, جب مخاطب کرنا ہو تو بھی انداز کیا ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں جدول تھا ہمارا, تو اچھا پیر صاحب نے نا نیاز تقسیم کی, تو وہ عادت مبارکہ تو یہ ہے پیر صاحب کی کہ سادات سے شروع کرتے ہیں. اچھا مجھے بھی ایک نیاز کا ملی, غالباً چھٹی شریف تھی, اس کی نیاز تھی, چھٹی شریف کی نیاز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. تو اچھا وہ ایک ڈبہ مجھے ملا نا, مدنی مذاکرہ ختم ہو گیا, اچھا واپس اب جا رہے ہیں, تو پیچھے پیچھے ہم ہاتھ باندھے ساتھ ساتھ جا رہے تھے. اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, پھر سب کھڑے ہوئے اور علی بھائی کو کہا کہ, ان سے کہا کہ سید صاحب کو تو ایک ڈبہ ملا ہے نا, تو ان کو تو دو ملنے چاہیے تھے, اللہ, تو ایک اور دیں. سبحان اللہ, ہاتھ پیر صاحب نے ایک اور لیا, مجھے عطا فرما دیا کہ آپ کا تو دو رہا ہے نا. مجھے نہیں یاد پڑتا پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری جب ہوئی ہو تو کوئی سنگل کوئی چیز ملی, جب بھی ملی اللہ کے فضل سے ڈبل ہی ملی. اور یہ میں نہیں, ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو نسبت رسول سے مشرف ہیں, ان کو جب
امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی ہوگی تو یہ سلسلہ ضرور کیا ہوگا کہ یہ انداز ہے نا، نسبتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کس پیارے انداز میں نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ چونکہ اعلیٰ حضرت ہی کا فیضان ہے، آپ کے ہاں بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ جو سادات کرام ہوا کرتے تھے جی تو نسبت رسول کی برکت سے انہیں دگنا حصہ دیا جایا کرتا تھا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے ایک بار ایک سید صاحب کو جو ہے وہ دگنا حصہ دیا گیا، انہوں نے ایک قبول فرمایا، دوسرا جو ہے وہ قبول نہ فرمایا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ان کے گھر بھجوا دیا، فرمایا دگنا حصہ ہے سادات کا، یہاں نہیں قبول فرمایا، گھر لے کر جایا جائے، تو گھر ان کے بھجوا دیا. تو یہ تعظیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں بتاتی ہیں، بندے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ واقعی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، عشق کرنے والا بندہ ہے. اور اعلیٰ محبت کرے نا جی، اولاد سے محبت ہو تو والد اس سے محبت ضرور کرتا ہے. بلا تشبیہ میں عرض کروں گا، جب اولاد سے محبت ہو. شاہ صاحب یہ واقعی بزرگوں کی نگاہ میں رہنے کا ایک ذریعہ ہے. دنیاوی اعتبار سے بندہ دیکھتا ہے نا، جو شخص کسی بچے کے ساتھ مہربانی، شفقت، عنایت اور یوں کہہ لیں کہ اس کے ساتھ تعظیم والا معاملہ کرتا ہے، مہربانی والا معاملہ کرتا ہے، تو اس کے والد کے دل میں لا محالہ اس بندے کی محبت جو ہے وہ گھر کر جاتی ہے. اس لیے کہ اولاد ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے، اور سادات کرام یہ اولاد رسول ہیں. تو جو اولاد رسول کے ساتھ بھلا کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، عنایتیں ان کے ساتھ نوازشوں والا معاملہ کیا جا رہا ہے، اکرام کیا جا رہا ہے، احترام کیا جا رہا ہے، تو یقیناً ان کے احترام کی وجہ سے قلب مصطفیٰ میں اس بندے کی کس قدر اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہ زمانہ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی گن گا رہا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا نام ہو، حضور کی احادیث مبارکہ ہو، یا نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک ہو، وہ ان کی تعظیم و توقیر کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی عزت میں اضافہ کر چکے ہیں. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان کی عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. اور ایسا احترام، ایسا اکرام فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک بار تشریف فرما تھے، دیکھا سادات کرام میں سے ایک سید صاحب تھے، ان کے شہزادے چھوٹے 3-4 سال عمر تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھیلتے کھیلتے ایسے جو ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے، فوراً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. اچھا ایک بار ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ شہزادے پھر گزرے، اعلیٰ پھر کھڑے ہو گئے. تیسری بار پھر گزرے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سید زادے جو ہے یہاں سے گزر رہے تھے تو میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. حالانکہ وہ ان کا آنا اعلیٰ حضرت کے پاس آنا نہیں تھا، یہ ہے وہ ادب مصطفیٰ، ادب رسول، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو محبت تھی، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ اکرام، وہ احترام اور وہ سارے کے سارے انداز جو ہے آپ سے صادر ہو رہے ہیں، آپ سے ظاہر ہو رہے ہیں، جو کسی سچے عاشق رسول سے اس کی محبت، اس کا عشق جو ہے وہ تقاضا کیا کرتا ہے. کیا بات ہے. پرچم عشق رسالت رکھا اونچا اعلیٰ حضرت نے، پرچم عشق رسالت رکھا اونچا اعلیٰ حضرت نے، رب نے اونچا کر رکھا ہے پرچم اعلیٰ حضرت کا، رب نے اونچا کر رکھا ہے جھنڈا اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا. میں بھی غلام ابن غلام اعلیٰ حضرت ہوں لوگو، میں بھی غلام ابن غلام اعلیٰ حضرت ہوں لوگو، میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلیٰ حضرت کا، میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا. عشق نبی کی دولت ہم کو بھی مل جائے یا اللہ، عشق نبی کی دولت ہم کو بھی مل جائے یا اللہ، دے دے اگر ہم
کو تھوڑا سا صدقہ اعلیٰ حضرت کا دے دے، اگر ہم کو تھوڑا سا صدقہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا، یوں ہی تیرا نام لگے گا اہل محبت کے لب پر، یوں ہی تیرا نام لگے گا اہل محبت کے لب پر، تو ہے مشاہد رضوی بے شک شیدا اعلیٰ حضرت کا، تو ہے مشاہد رضوی بے شک شیدا اعلیٰ حضرت کا، ان کے شہزادوں کی بغاریں دیکھ کے دنیا دنگ ہوئی، ان کے شہزادوں کی بغاریں دیکھ کے دنیا دنگ ہوئی، دیکھو دیکھو کیسا جمع ہے سکہ اعلیٰ حضرت کا، دیکھو دیکھو کیسا جمع ہے سکہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا، بستی بستی ان کی وادی 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 ان کا نام، بستی بستی ان کی وادی 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 ان کا نام، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربت پر، مزار پر انوار پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو پکا سچا عاشق رسول بنائے۔ عدنان بھی کچھ فرما رہے تھے۔ کیا صاحب وہ ایک اور مشہور واقعہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو نسبت رسول کا پاس اور لحاظ فرماتے ہیں، وہ ایک شاعر جو ہے وہ ان کے بارے میں مشہور ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے، کہنے لگے جی وہ کچھ میں نے اشعار لکھے ہیں، ایک تخیل ہے کہ کھجور کے درخت ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے موجود ہیں، اس کو انہوں نے بیان کیا اپنے الفاظ میں۔ انہوں نے کیسے بیان کیا؟ انہوں نے کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے۔ اچھا بعض میں کچھ جو ہے نا اس مصرے کو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، انہوں نے ایک تخیل پیش کیا کہ بھئی یہ جو درخت ہے نا کھجور کے، یہ کب درخت ہیں؟ یہ تو خیمہ لیلا کے سامنے ایسے ہے جیسے مجنوں کھڑا ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فوراً منع فرمایا، فرمایا یہ کیا تخیل ہے، یہ کیا انداز ہے؟ درخت حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے اور ادھر خیمہ لیلا نبی پاک علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے، تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ خیمہ لیلا سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یوں نہیں، یوں کہو، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ عرش معلا کے سامنے، فرماتے ہیں یہ خیمہ لیلا کیا، یہ عرش معلا ہے، اور فرماتے ہیں مجنوں نہیں، قدسی کھڑے ہیں، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت یہ ہے پاس لحاظ، یہ انداز، یہ الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے، برتن میں جو ہے وہی باہر آ رہا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو دل ہے عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے، وہی الفاظ، وہی انداز اور وہی تخیلات چھلک رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، اور جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا ہے، اہل
قلم کی آبرو نکتا رضا کا ہے، اور الفاظ کے رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، دلیل در دلیل، الفاظ کے رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، کوٹی رضا کی ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، نور ہے سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی ہیں، آئیے کال لیتے ہیں جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت شاندار ہے، اور قبلہ سیدی شاہ صاحب نے آج مدنی گلدستہ بھی مبلغین کا بڑا پیارا سجایا ہوا ہے۔ عدنان چشتی صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ مجدد دین و ملت یہ لگتا ہے، تو مجدد دین یہ کس مناسبت سے ہے اور اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اس حوالے سے کچھ روشنی فرمائیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار آپ کے کمالات ہیں، کوئی ایک جملے میں یہ ساری آپ کی تعریفات آ جائیں، کوئی ایسا ایک جملہ بھی عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے، مجدد کی وضاحت آپ فرما دیں، کمال کی وضاحت انشاءاللہ عبد الواجد بھائی کر دیں گے۔ واہ واہ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے بندے کو پیدا فرماتا ہے من یجدد لہا دینہا، جو ان کے دین کی تجدید کیا کرتا ہے، جو چیزیں جو بدعات جو خرافات اس میں لوگوں نے شامل کر دی ہوتی ہیں وہ دین کو ستھرا اور نکھرا ہوا کر دیا کرتا ہے، ان چیزوں سے علائشوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی مجددین میں ایک چمکتا دمکتا نام امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ آپ نے خرافات بدعات اور بری چیزوں کو دین سے دور کر کے ستھرا اور پیارا جو دین کا نقشہ تھا، دین کا جو چہرہ تھا، اس کو آپ نے واضح فرمایا ہے، اسی لیے آپ کو مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے جی جی، اعلیٰ حضرت کے کمالات تو بہت ہیں جی، ان کی جس جہت کو دیکھیے آپ کو وہ کامل نظر آئیں گے جی بحیثیت صاحب شریعت دیکھیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے، جی، شیخ طریقت کے طور پہ دیکھیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے، محدث کے طور پہ مفسر کے طور پہ دیکھیں، جی، ایک خاص پہلو جس پہ اعلیٰ حضرت کی سمجھ لیں کہ اتھارٹی اعلیٰ حضرت سمجھے جاتے ہیں وہ آپ کی فقہی بصیرت ہے، جی، کہ آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ کا جو فقہی بصیرت ہے وہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا اگر بات ہے۔ ایک مصرے کی بات کی جائے نا کہ ایک جملے کے اندر یہ بات کی جائے تو ایک شعر میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس کو بند کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم،
جس سمت آ گئے ہو سکے سکے بٹھا بٹھا دیے. کیا بات ہے جی، کمال ہے. مزید کال لیتے ہیں. محمد شکیل قادری، فالیہ شہر، ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں. مبلغین سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی پیاری سی کرامت سنا دے، اور نعت خاں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دے: یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. یہ کرامت ہی تھی اعلیٰ حضرت کی جو ایک سید صاحب کو پہچاننے والا تھا. کیا کہیں گے عبد الواجد بھائی؟ جی بالکل، یہ بھی کرامت ہے. اور ایک کرامت میرے ذہن میں ہے جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت سیدی برہان الحق جبل پوری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری جو زوجہ تھیں وہ بیمار ہو گئیں، اور ہر طرح سے جو ہے نا وہ زندگی کی امید ختم ہو گئی. ان دنوں طاعون کا زور تھا، اور طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل جب آخری سانسوں پہ چلی گئیں تو اچانک ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے ریکور کرنا شروع کر دیا اور وہ ہوش میں آ گئیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا کہ آپ دوبارہ صحت یاب ہو گئیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ابھی ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی اب تو کھڑی ہو جا، اب اللہ تجھے صحت دے گا، آزمائش کا وقت گزر گیا. تو برہان الحق جبل پوری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بزرگ کی جو شخصیت تھی، ان کا حلیہ تھا، وہ کیا تھا؟ تو محترمہ نے جو حلیہ بیان کیا وہی حلیہ سیدی اعلیٰ حضرت کا تھا. کیا بات ہے، اللہ اکبر. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ آپ اپنے شہر میں موجود تھے، لیکن اپنے ایک مرید کی امداد کے لیے روحانی طور پر وہاں پہنچے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اللہ پاک کی عطا سے اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنی عطا سے یہ اعزاز بھی عطا فرماتا ہے، یہ کرامتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر ان کے ہاتھوں میں اللہ اپنی رحمت سے شفا بھی رکھتا ہے. مزید کال لیتے ہیں. میں محمد رمضان اطاری میرپور خاص سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے، اور مجھے آپ سے یہ نعت سننی ہے: نورانی دربار مدینے والے دا، نورانی دربار مدینے والے دا. کیا بات ہے. یہ تو یاد تازہ کر دی انہوں نے. اللہ اکبر. مرحوم شورا سبحان اللہ، حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی مزید کال لیتے ہیں. شاہ صاحب مجھے نعت خان سلام پائے خان ہی عرض گزارا ہے تو مجھے یہ بتاؤ: واہ کیا بات اس مہینے کی. یہ بتا چلو جزاک اللہ خیرہ. یہ کون سا کلام ہے؟ یہ امیر السنت، میرے علم میں نہیں ہے یہ کلام. امیر السنت کی ایک منقبت ہے. اچھا. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. اچھا. مصطفیٰ کا پیارا لاڈلا. نہیں یہ تو مہینہ کہہ رہے ہیں نا. یہ اشارہ اسی طرف لگ رہا ہے. اچھا ٹھیک. چلے مزید کال لیتے ہیں. اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید. محمد عمران اطاری سکھر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دے: پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، جزاک اللہ خیر. آمین و ایاک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید. میرا نام محمد نکری ہے، میں جب سے بات کلمہ میں آیا کو نہ سنا. تو نے باطل کو مٹایا اے محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا، دعوت اسلامی زندہ باد. کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید کال. میں آپ کے ساتھ سینر لے گا ہوں، بہاولپور سے بات کروں. آپ یہ کوئی پیارا سا کلام اور پیش کر دیں. پہلے بھی میں نے سنا ہے اور اب بھی میں دیکھتا ہوں، تو یہ میرا میسج شامل کریں. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید. میرا نام محمد عبید ہاشمی ہے اور میں عباس پور سے بات کر رہا ہوں. مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ والا کلام سنا دیجئے کہ چمک سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. جی مزید.
محمد سرفراز بات کر رہا ہوں سر بھاولپور سے. تو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے مدینے کے لیے جانے کے لیے دعا کریں اور ہمیں مدینے والی ایسی پیاری سی نعت سنا دیں جو ہمیں رونا آ جائے سر. مہربانی سر, اللہ آپ کو خوش رکھے. سب بھائیوں کو میری دعا ہے, میرے لیے بھی دعا کرنا سر. اللہ آپ کو جلد از جلد مکے مدینے کی با ادب با ذوق پوری فیملی کے ساتھ نصیب فرمائے. مزید کال. سید ثاقب شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. محمد شمشیر اتاری تونسا شریف سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور بہترین پروگرام ہے. یہ پروگرام علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے, ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا جی. خوش رہیں, آباد رہیں. مزید کال. میں فخر رضا اتاری دارالسلام ٹوبہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں. یہ پروگرام مدنی چینل پہ جو چل رہا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, یہ بہت پیارا پروگرام ہے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. مزید کال. میرا نام علی حیدر ہے, میں میاں چنو سے بات کر رہا ہوں. مجھے کلام سنا دے یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم. کیا بات ہے جی. آمین آمین. مزید. میرا نام ایمان فاطمہ ہے, مجھے یہ کلام سنا دیجیے. بارنے کا نور دل پہ چھا گیا, اگر نبی آخری نبی پلیز پلیز یہ کلام شامل کر لیں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال. میرا نام احمد رضا ہے, میں چک ہمتا سے بات کر رہا ہوں. آپ نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ کلام سنوا دیں, زر مقدر. کیا بات ہے جی. ایک میسیج ہے, صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. سفر ہمارا ہو سرکار مدینے کا, اس کلام کی فرمائش ہے. مظفر گڑھ سے ایک میسیج ہے, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اس کلام کی بھی فرمائش کی ہے جی. کچھ کمنٹس بھی آپ کے لے لیتے ہیں جی, شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ غلام شبیر بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. محمد احمد بھائی ہیں اور ظفر مغل بھائی ہیں ہمارے ساتھ. طاہر حمید بھائی, بہت شکریہ آپ کا جی. اور عمر بھائی ہیں اور احمد بھائی ہیں, بہت شکریہ. آپ تمام عاشقان رسول کا اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. میں چاہوں گا ایک کلام شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا, حق کا نور آ گیا, نور آ گیا. یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. نور آ گیا, نور آ گیا, حق کا نور آ گیا, نور آ گیا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھیلونا نور کا. واللہ نور آ گیا, نور آ گیا. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, انوار کی آمد مرحبا, سالار کی آمد مرحبا, مختار
کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی چوبوار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی چوبوار ہر طرف سما کیف سے بھرا ہر طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی شاہ گرد و سرا سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ دار دار سب سے آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی ہاں آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں. نام محمد احمد شاہ ہے. سید صاحب ہم سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مدینے بلائے. رشید ہے, میں شہید گلی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سوال حج کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. ہر صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. میرا نام محمد احمد رضا ہے. حج صاحب استطاعت مسلمانوں میں فرض ہے. ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. میرا نام احمد رضا ہے. میری ولادت 25 اپریل کو ہوئی تھی. شاہ صاحب میرے لیے دعا فرما دیں. سوال حج کس پر فرض ہے؟ جواب ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. امیر اہل سنت زندہ باد. حج صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں دوران پروگرام اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کھلے آنکھ صلی